ایاز امیر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ ہمیشہ کی طرح الزام برائے الزام کی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں اور بلاول حکمران جماعت اور ساتھ میں نون لیگ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، یقیناً ہمارے کوئی اجتماعی گناہ ہوں گے جن کی ہم سزا بھگت رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بلاول بھٹو، نون لیگ والے، دوسرے جو ہیں سیاستدان۔ اب یہ جو بڑا بھاری لفظ ہے انگریزی کا بینکرپٹ، لیکن یہ بینکرپٹ پولیٹیکل کلاس ہے، لیکن ہمیں وہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ شام کو ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جیسے اکھاڑے میں آتے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان کا اب ذکر کرتے ہیں اور اپنی شام خراب کرانے کے مترادف ہے۔ اب بلاول بھٹو نے کیا کہنا ہے جس پہ ہم تبصرہ کریں؟ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی بھائی۔ وہ وہاں پہ فاروق حیدر ہیں، پتہ نہیں کون آتے ہیں کون نہیں آتے، قسمت پتہ نہیں بدلتی ہے آزاد کشمیر کی یا نہیں۔ لیکن ان لوگوں کا، یہ جو کوئی نوجوان ہیں، ان کے جو بڑے تھے ان کا ذکر کر کر کے ہماری زبانیں جو ہیں ان پہ زنگ لگ چکا ہے۔ وہ اومنی گروپ والے، یہ جو ہیں دوسرے جو ہمارے پتہ نہیں کس کے پنجاب کے خدمتگار رہے ہیں، ایسی تجوریاں بھری ہیں کہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا۔ جو آخری جو مغل تھے ان کے وقت جو کئی لوگ تھے جو تاریخ میں ان کو نمایاں نام ہے، جنہوں نے اپنے وہ بھرا، اس کے بعد یہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے۔ اب ان کے بارے میں سیریسلی آدمی کیا گفتگو کرے، لیکن ان سے کوئی جان بھی آپ نہیں چھڑا سکتے۔ یہی ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ہیں نون لیگ کے، یہ ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارے کچھ اعمال نامے میں کچھ لکھا ہوگا کہ ہمیں پی ٹی آئی بھی ملنی تھی، اس کی بات کر کے۔ لیکن آپ بتائیے، آپ کو میں ویسے سلام پیش کرتا ہوں مریم، آپ اس میں اس سٹیل ٹاپک میں آپ اپنے وہ جو ہے انتھوزیازم اور کھنک اور چمک سے وہ جو ہے آپ اس میں کچھ جان ڈال دیتی ہیں۔ ویسے بڑا مشکل کام ہے، اور یہ جو آپ ہر شام کر دیتی ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں، اس کے لیے آپ کو میں سلامی پیش کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ ایاز صاحب۔ لیکن کیا یہ انتخابات ملک کی سیاست میں بھی جان ڈالیں گے؟ کوئی اثر رکھتے ہیں سلمان صاحب آزاد کشمیر کے انتخابات؟ میرا خیال ہے ایاز صاحب خاصے ہی سنجیدہ ہو گئے ہیں اب ایشوز کے حوالے سے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر آزاد کشمیر کا جب الیکشن ہوتا ہے، گزشتہ الیکشن بھی ہمارے سامنے ہے، اسی طرح ہی ایک دوسرے پہ الزام تراشی، معاذرائی، درجہ حرارت بڑھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے تینوں بڑی پارٹیز وہاں پر جا کر کشمیر کے اندر انتخابی جلسوں میں ایک دوسرے کو کشمیر فروشی، بھارت نوازی اور یہ تانے دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ان تینوں سے پوچھیں کہ اگر کشمیر ان کے نزدیک کے سب سے سینسٹیو اور بڑا ایشو ہے اور آپ اس پہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں، تو تینوں حکومتوں کے اندر رہے ہیں، تحریک انصاف اب حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون بھی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی رہی ہے، کہ آپ نے اپنے ادوار کے اندر کشمیر جیسے کاز پر کیا پیش رفت کی، اسے عالمی ایشو بنانے میں کیا کردار ادا کیا، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اب جہاں تک کہ الزامات کی بات ہے تو دیکھیں، بلاول صاحب کا جو طرز عمل ہے خاصا سخت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر کسی طرح کی کوئی الزام تراشی نہ کی جائے۔ اور سیاست اور خاص طور پہ انتخابات میں نے دیکھا ہے کہ جو پارٹی جیت رہی ہوتی ہے، لیکن اب بڑے سارے الیکشن دیکھیں، جو پارٹی جیت رہی ہوتی ہے اس کا طرز عمل اتنا ہی ذمہ دارانہ ہوتا ہے، اور جو ہار رہی ہوتی ہے اس پہ بکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ الزام تراشی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے صورتحال کبھی یہ بھی بیٹھ کے سوچیں کہ اس سارے طرز عمل کے پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے عوام پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اگر ان کے کیس بہت سٹرونگ ہیں تو پھر ان کی جڑیں اتنی مضبوط کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ کیا وجہ ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جی آزاد کشمیر کا الیکشن ہمیشہ حکمران پارٹی جیتی ہے، اور یہ بات درست ہے
کہ جس ملک کے اندر الیکشن کے رزلٹس ہی پہلے پتہ ہوں تو وہاں پر الیکشن کی ساکھ کا بھی سارا ان کو پتہ ہے. تو لہٰذا یہ اپنے اپنے طرز عمل پہ ضرور نظر ثانی کریں. اور ایک منسٹر صاحب کا جس کا نوٹس لیا ہے وہ وہاں پر پیسے تقسیم کرتے نظر آ رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اور عمران خان صاحب سب سے زیادہ شفافیت کی بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن نے انہیں لیٹر لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کا ضرور نوٹس لیں گے اور انہیں نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ وہ سب سے زیادہ روپے پیسے کے استعمال کے خلاف ہیں اور جو منسٹر صاحب یہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ان پہ ایک الزام تھا. میرا خیال ہے کہ سب اگر اپنی اپنی صفوں پہ نظر دوڑا لیں اور اپنے لوگوں کا طرز عمل درست کر لیں تو ان سے ان کی اپنی پارٹی بھی مضبوط ہوگی اور یہ جو لیڈرشپ نئی ایمرج کر رہی ہے ان کا بھی کوئی پاکستان کی سیاست میں ساکھ بن سکے. ٹھیک ہے, اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, سیاسی الزامات اپنی جگہ, لیکن وزیر اعظم پر اتنا سنگین الزام لگانا اسپیشلی انتخابی مہم کے دوران کہ آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا, اس کا جواز بنتا ہے؟ دیکھیے جواز تو کسی بات کا نہیں بنتا جو وہاں تقریریں ہو رہی ہیں. اور مجھے تقریریں دونوں کی سن کے, بلاول کی اور مریم کی تقریریں سن کے افسوس ہوا کہ یہ ہیں پاکستان کا مستقبل, جو کہ خواہش مند ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے. اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ ہوگا یا اس کے بعد ہوگا, لیکن ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اور اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ایک اصول تھا 1973 سے پہلے, وہ اصول دوبارہ کشمیر الیکشن پہ نافذ کر دینا چاہیے. اس سے پہلے پاکستان کی مین سٹریم پاکستان کی پارٹیز کشمیر کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی, صرف کشمیری پارٹی لیا کرتی تھی. اگرچہ اس زمانے میں الیکشن کم ہی ہوتے تھے کیونکہ جو زیادہ کشمیر کو اختیارات ملنے شروع ہوئے ہیں, کشمیریوں کو اختیارات ملنے شروع ہوئے ہیں, وہ 73 کے بعد ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے یہ تھا. لیکن یہ جو گفتگو ہوئی ہے جو اخلاقیات اور سیاسی اخلاقیات سے بہت گری ہوئی تھی, اس کے لیے لفظ تو ہے بد کلامی جو یہ استعمال کیا جائے. اس میں یہ تھا کہ بلاول نے دو طرف فائر کھولا ہوا تھا اور مریم کا فائر بڑا ٹارگیٹڈ ایک طرف تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں, کشمیر کے لوگوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہے. اگر کشمیر کی گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے حکومت کو کہ کشمیر کا سودا ہو گیا, کشمیر کا وہ ہو گیا. یہ باتیں ہم کتنی جو ہیں سنتے آئے ہیں, لیکن ایسا جو ہے حل اس کا ہمیں کوئی نظر. ڈاکٹر صاحب, نہ صرف بلاول بلکہ آصف علی زرداری بھی نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے اور نواز شریف کے ڈومیسل میں بہت فرق ہے. دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ نہیں, دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ آرگومنٹ ہے, وہ بد کلامی نہیں ہے, وہ اس کی ایک سٹوری ہے. دیکھیں اس کو میں کوئکلی کہہ دوں, ٹائم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیے وہ بات چل رہی ہے 1980s سے, دیکھیے 1980 سے چل رہی ہے. 1980s کے اندر 88 کا الیکشن اٹھائیے, 90 کا الیکشن اٹھائیے, پی ایم ایل این کو ایک خاص رعایت حاصل تھی ہمارے اداروں کی طرف سے, توجہ تھی اداروں کی ان کی طرف سے. پھر 93 دیکھیے 3 دفعہ 58(2)B کے تحت گورنمنٹ ڈسمس ہوئی ہیں 80s اور 90s کے اندر. 3 دفعہ, 2 دفعہ پیپل پارٹی کی, 1 دفعہ نواز شریف صاحب کی. صرف ایک گورنمنٹ ریسٹور ہوئی ہے سپریم کورٹ نے جو کی تھی, وہ نواز شریف صاحب کی حکومت 93 میں ریسٹور ہوئی تھی, جو ہے مئی 93 میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے کے ریسٹور کی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن کشمیر کی طرف آئیے, دیکھیے میرا تو خیال یہ ہے کہ ان بڑی پارٹیوں کو کی گفتگو کو کنٹین کرنے کے لیے ان سے یہ پوچھا جائے کہ کشمیر کی عوام کی بہتری کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. کشمیر کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ وہ شروع میں تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں اپنی گفتگو کرتے ہیں. اور اس میں لازم اس بات کا ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں ایک طرح کی کشمیریوں کو چوائس ہی کوئی نہیں رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس ڈومینیٹ کون کر رہے ہیں؟ وہ پارٹیاں جن کا بنیاد کشمیر کے اندر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کشمیر کے باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کشمیریوں کی پارٹیوں کو اولیت ہونی چاہیے, اور جو نیشنل پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈومینیٹ جو ہے وہ کر رہی ہیں. دوسرا اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک زبان کا استعمال ہے, اس میں افسوس ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ان کے لیڈران ہیں, دیکھیے ریلیٹیولی یہ دونوں ینگر ہیں, خاص کر بلاول تو بالکل ہی نئے ہیں.
ان کے ارد گرد سینئر پارٹی لیڈرز کو ہونا چاہیے جو ان کو ایڈوائز کریں کہ کس طرح ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. پیپل پارٹی میں بڑے سینئر لوگ موجود ہیں, اسی طرح پی ایم ایل این کے اندر لوگ موجود ہیں جنہوں نے سٹرگل کی ہے طویل عرصہ. وہ میرا خیال ہے ان کو ایڈوائز کریں کہ اگر آج سے چند سال کے بعد پیپل پارٹی یا پی ایم ایل این کی حکومت بنتی ہے تو ان کے ساتھ یہی حشر ہوگا جو ان کے مخالفین ان کے ساتھ کریں گے, جو اس وقت یہ حکومت وقت کا مخالفت اور حشر کر رہے ہیں. اور جمہوریت کو اگر آپ نے فروغ دینا ہے تو میرا خیال ہے قائدین کو اپنی اپنی زبان کو محتاط انداز میں استعمال کرنا چاہیے. ایک ڈیسنسی, ایک ڈیموکریٹک کلچر اور ایک اچھی زبان بولنے سے بھی آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ذہنیت کی ریفلیکشن ہے جو کہ نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, یعنی پارٹی قیادت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. خبر آپ کیا کہیں گے؟ بات آزاد کشمیر انتخابات کی ہو رہی ہے, وہاں بھی بلاول نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا. پہلے تو پیپلز پارٹی نے پیار کی پینگیں بڑھائیں نون لیگ کے ساتھ, اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہاری اور پائے کھانے نہیں جا سکتے پی ڈی ایم